بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغاوت کردستان۔ ادھر تبرستان کی بغاوت ابھی فرو نہ ہونے پائی تھی کہ نواحِ موصل میں جعفر بن فہد نامی ایک کرد نے کردوں کا ایک گروہ کثیر اپنے ارد گرد جمع کر کے علامت بغاوت بلند کر دیا۔ اس صوبے کی سرحد اگرچہ صوبہ آذربائیجان اور آرمینیا سے ملتی تھی، مگر معتصم نے عبداللہ بن سعید بن انس کو جعفر کی سرکوبی پر معمور کیا اور افشین کو اس مہم پر نہیں بھیجا۔ عبداللہ بن سعید نے پہنچ کر صف آرائی شروع کی۔ ان لڑائیوں کا سلسلہ سن 224 ہجری کے ختم ہونے پر بھی ختم نہ ہوا۔ آخر معتصم نے اپنے ایک سپہ سالار ایتخا کو نہایت زبردست لشکر کے ساتھ روانہ کیا اور جعفر بن فہد لڑائی میں مارا گیا۔ اس کے ہمراہی گرفتار و مقتول ہوئے۔ یہ بغاوت بھی غالباً افشین کے اشارے سے ظہور میں آئی، جو سن 225 ہجری میں ختم ہوئی۔ بغاوت آرمینیا اور آذربائیجان۔ افشین اپنے ایک رشتہ دار کو، جس کا نام منکجور کیا پڑھیں گے اس کو منکجور تھا، اپنا قائم مقام بنا کر اور آذربائیجان کی حکومت سپرد کر کے خود دارالخلافہ میں سکونت پذیر تھا۔ منکجور کو آذربائیجان کے کسی قبضے میں ایک خرمی کا بہت سا خزانہ مل گیا۔ منکجور نے اس کی اطلاع خلیفہ کو نہیں دی اور خود اپنا قبضہ کر لیا۔ معتصم کے پرچہ نویس نے اس کی اطلاع معتصم کو دی۔ منکجور کو جو اس کا حال معلوم ہوا تو وہ پرچہ نویس کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ پرچہ نویس نے باشندگان اور اردبیل سے پناہ طلب کی۔ اہل اردبیل نے منکجور کو اس کی حرکت سے باز رکھنا چاہا تو وہ ان کے بھی در پہ قتل ہو گیا۔ معتصم کو جب یہ حال معلوم ہوا تو اس نے منکجور کی معزولی کا فرمان افشین کے پاس بھیج دیا اور بغا کبیر کو بجائے منکجور کے مع فوج آذربائیجان کی طرف روانہ کر دیا۔ منکجور یہ سن کر کہ میں معزول ہو گیا ہوں، میرے بجائے بغا کبیر آ رہا ہے اور بغاوت پر آمادہ ہو گیا ہے، اردبیل سے نکل کر مارکا آرا ہوا۔ اس لڑائی میں منکجور کو شکست ہوئی اور بغا نے آگے بڑھ کر اردبیل پر قبضہ کر لیا۔ منکجور فرار ہو کر آذربائیجان کے کسی ایک علاقے میں قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہا۔ قریباً 1 مہینہ قلعہ بند رہا۔ آخر اس کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے بحالت غفلت اس کو گرفتار کر کے بغا کبیر کے سپرد کر دیا۔ بغا کبیر اس کو لیے ہوئے سامرا میں واپس آیا اور خلیفہ معتصم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ خلیفہ نے اس کو جیل خانے بھجوا دیا۔ افشین کی ہلاکت۔ منجا بالا واقعہ سے افشین کے متعلق خلیفہ معتصم کا شبہ اور بھی زیادہ یقین سے بدل گیا اور افشین کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ خلیفہ مجھ سے بدگمان ہو گیا ہے۔ چنانچہ افشین نے دارالخلافہ سے نکلنے اور بھاگ جانے کی تدبیریں سوچنی شروع کی۔ اول اس نے ارادہ کیا کہ میں خود اپنے صوبہ آذربائیجان اور آرمینیا کی طرف جا کر وہاں سے بلاد خضر کی طرف ہوتا ہوا اپنے وطن ارشوسنا ماوراء النہر چلا جاؤں گا، لیکن اس ارادے میں اس کو کامیابی نہ ہوئی۔ خلیفہ معتصم نے منکجور کی جگہ خود اپنی طرف سے افشین کا قائم مقام تجویز کر کے بھیج دیا اور افشین جانتا تھا کہ آذربائیجان میں محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آخر اس نے ارادہ کیا کہ میں خلیفہ اور تمام اراکین و سرداران سلطنت کی ضیافت کروں، تمام دن ان لوگوں کو کھانے پینے میں مصروف رکھوں، شام ہوتے ہی سب لوگ دن بھر مصروف و مشغول رہنے کے سبب سو جائیں اور میں موقع پا کر شام ہوتے ہی نکل جاؤں اور پھر کسی کے ہاتھ نہ آؤں۔ ابھی وہ کوئی مستقل رائے قائم نہ کرنے پایا تھا کہ اتفاقاً اس کو اپنے رازدار غلام خادم پر کسی وجہ سے غصہ آیا اور اس کو سخت سست کہا۔ اس خادم نے فوراً اتخا کے پاس آ کر افشین کے تمام ارادوں کی اطلاع کر دی۔ اتخا اسی وقت اس خادم کو لے کر خلیفہ معتصم کے پاس آیا اور کہا کہ افشین فرار ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ معتصم نے اسی وقت افشین کو طلب کیا اور درباری لباس اتروا کر قید خانے بھجوا دیا اور کسی قسم کی کوئی بےتابی ظاہر نہیں کی۔ اس کے بعد خلیفہ معتصم نے فوراً عبداللہ بن طاہر کو، گورنر خراساں کو لکھا کہ تم فوراً افشین کے بیٹے حسن بن افشین کو، جو ماوراء النہر کے علاقے کا والی اور ارشوسنا میں مقیم ہے، گرفتار کر کے بھیج دو۔
حسن بن افشین اکثر نوح بن اسد والی بخارا کی شکایت کیا کرتا تھا۔ عبداللہ بن طاہر نے حسن بن افشین کو لکھا کہ ہم نے بخارا کی حکومت بھی تم کو سپرد کی، تم بخارا میں جا کر اور ہمارا یہ حکم دکھا کر نوح بن اسد سے بخارا کی حکومت کا چارج لے لو۔ حسن بن افشین اس تحریر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور فوراً بخارا کی طرف چل دیا۔ عبداللہ بن طاہر نے نوح بن اسد والی بخارا کو پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ ہم نے اس بہانے سے حسن بن افشین کو تمہارے پاس بھیجا ہے، تم اس کو بخارا میں داخل ہوتے ہی گرفتار کر لینا اور گرفتار کر کے اپنے پاس بھیج دینا، ہمارے پاس بھیج دینا۔ چنانچہ اس ترکیب سے حسن بن افشین گرفتار ہو کر مرو میں عبداللہ بن طاہر کے پاس آیا۔ عبداللہ بن طاہر نے اس کو معتصم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ جب حسن بن افشین گرفتار ہو کر آ گیا تو خلیفہ معتصم نے اپنے وزیر اعظم محمد بن عبد الملک، قاضی احمد بن ابی داؤد، اسحاق بن ابراہیم اور دوسرے اراکین سلطنت کی ایک جماعت مرتب کر کے حکم دیا کہ تم سب مل کر افشین کے معاملے کی تحقیقات کرو اور وہ جس سزا کا مستحق ہو وہی سزا اس کو دو۔ اگرچہ خلیفہ معتصم اپنے حکم سے اسے فوراً قتل کرا سکتا تھا، لیکن اس میں اندیشہ تھا کہ کہیں در پردہ بعض سردار اس کے شریک ساز نہ ہوں، لہٰذا اس نے نہایت ہی عاقلانہ روش اختیار کی۔ اس طرح افشین کے قتل پر فوج میں کسی قسم کا جوش معتصم کے خلاف پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ معتصم افشین کی بدنیتی سے خوب واقف ہو چکا تھا اور جنگ بابک کے دوران ہی اس کو اس بات کی اطلاع ہو چکی تھی کہ افشین اپنے بیٹے کے پاس، جس کو وہ پہلے سے اپنے وطن اشروسنا کا عامل مقرر کرا چکا تھا، شاہی مال و اسباب چرا کر اور چھپا کر بھجوا رہا ہے۔ لیکن اس وقت افشین ایک ایسے دشمن کے مقابلے پر مار کا آرا تھا جو 20 سال سے مغلوب نہ ہو سکا تھا، لہٰذا معتصم بالکل خاموش رہا۔ جنگ بابک کی کامیابی میں کوئی معمولی کارنامہ نہ تھا، لہٰذا جنگ بابک کے بعد افشین کو انعام و اکرام سے محروم رکھنا اور اس کی بددیانتی کا مواخذہ کرنا خود معتصم کے لیے زہر ہلاہل کا حکم رکھتا تھا، اور اس کی بدنامی قدردانی کی شہرت کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ نیز یہ کہ افشین کی نسبت اصلاح کی بھی توقع تھی، مگر جب افشین کے خطوط اور طرز عمل نے اس کی غداری کو ثابت کر دیا تو معتصم کے لیے یہی مناسب تھا جو اس نے کیا۔ وزیر اعظم اور دوسرے سرداروں کی مجلس نے افشین کے مقدمے کو بڑی احتیاط اور باقاعدگی کے ساتھ سننا اور تحقیق کرنا شروع کیا۔ قید خانے سے روزانہ افشین اس کچہری میں لایا جاتا اور اس کی موجودگی میں گواہوں کے بیانات اور ثبوت کے کاغذات پیش کیے جاتے تھے۔ مازیار جو اب تک قید میں تھا، افشین کے سامنے لایا گیا، افشین کے خطوط افشین کو دکھائے اور سنائے گئے۔ افشین نے سب کا اقرار کیا اور مازیار نے بھی صاف صاف حقیقت بیان کر دی۔ پھر افشین کے متعلق وہ باتیں پیش ہوئیں جن سے اس کا منافق ہونا ثابت ہوا، مثلاً اس کا قرآن، مساجد اور ائمہ مساجد کی بے حرمتی کرنا، زردشتی صحیفوں کی روزانہ تلاوت کرنا۔ یہ ایپ پتہ نہیں کیا چیز زبردستی سے ہم کے تلاوت زردشتی، میں بھی شاید کوئی عیسائیوں زردشتی کے کچھ صحیفے ہیں شاید۔ اچھا، زردشتی شریفوں کی روزانہ تلاوت کرنا اور ان کو ہم وقت اپنے ساتھ رکھنا، اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اور بظاہر مسلمانوں میں شامل رہ کر نمازیں بھی ادا کرنا، شعائر اسلامی پر عامل رہنا۔ غرض نہایت پختہ، قطعی اور یقینی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ افشین دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور حکومت اسلامیہ کا تختہ الٹ کر مجوسی سلطنت قائم کرنے کی تدابیر میں مصروف اور منہمک تھا۔ اس مقدمے کی سماعت نہایت اطمینان کے ساتھ ختم ہوئی اور آخری فیصلہ یہ ہوا کہ مازیار کے 400 درے لگائے جائیں اور افشین کو سزائے موت دی جائے۔ چنانچہ مازیار 400 درے برداشت نہ کر سکا اور اسی سزا سے مر گیا۔ افشین کو سولی دے دی گئی اور اس کی لاش عبرت دلانے کے لیے منظر عام پر لٹکائی گئی۔ یہ واقعہ ماہ شعبان سن 226 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ افشین کی جگہ اسحاق بن یحییٰ بن معاذ کو سپہ سالاری کی خدمت سپرد کی گئی۔ چلے جی بس یہاں تک۔ السلام علیکم۔